اور اسی عظیم الشان مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم الشان صحابی جن کا شمار اولین میں ہوتا ہے، جن کا شمار سابقین میں ہوتا ہے، کہ جو اسلام کے ابتدائی مرحلے میں ایمان لائے، شروع میں ہی اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور پھر وہ ایسے عظیم الشان صحابی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت محبوب رکھتے تھے، اور آپ کی یہ محبوبیت ہی ہے کہ آپ نے ان کے نکاح میں یکے بعد دیگر 2 بیٹیاں ان کو عطا فرمائی۔ یہ آپ کی ان سے محبت ہے، ایک بیٹی اس کے وصال کے بعد دوسری بیٹی انہی کے نکاح میں دی۔ یہ آپ کی کمال درجے کی ان سے محبت ہے، ان سے پیار ہے، ان کی اچھائیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص لگاؤ تھا، اسی لیے تو اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی انہیں عطا فرمایا، جن کا نام ہے امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، داماد نبی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ 18 ذی الحجہ کو ان کے یوم شہادت ہے۔ اسی مہینے کے اندر انہوں نے شہادت کا جام نوش کیا، اللہ کے دین کے لیے قربانی دی، اور باغیوں نے حملہ کیا لیکن پوری استقامت سے کھڑے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی، نصیحت تھی کہ عثمان، اللہ تجھے خلافت کا لباس پہنائے گا۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں بشارت دی تھی، اپنی زندگی میں ہی حضور نے باخبر کر دیا تھا، خبر عطا کر دی تھی کہ اللہ تجھے خلافت کا لباس پہنائے گا، تجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنائے گا، تجھے حاکم بنائے گا، اور کچھ باغی اس خلافت کے لباس کو تجھ سے اتارنے کی کوشش کریں گے، تجھ سے چھیننا چاہیں گے۔ فرمایا عثمان، اللہ جو عطا کر دے اسے چھوڑنا نہیں، اسے اتارنا نہیں، اس پہ ثابت قدم رہنا، اللہ تعالیٰ تجھے شہادت عطا فرمائے گا۔ اور یہی ہوا کہ کچھ منافقین نے، کچھ باغی لوگوں نے حضرت عثمان سے اس خلافت کو چھیننا چاہا۔ آپ کے گھر کا محاصرہ رہا، 40 دن پیاس میں رہے، لیکن اس خلافت کے لباس کو نہیں اتارا، خلافت کو نہیں چھوڑا، بلکہ صحابہ کو فرماتے تھے، لوگوں یہ تو میرے پاک پیغمبر کی بشارت ہے، میرے پاک پیغمبر نے مجھے زندگی میں ہی بتایا تھا کہ عثمان یہ حالات آنے ہیں، انہیں ثابت قدم رہنا ہے، استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، تیرا شمار شہداء کے اندر ہوگا، اللہ تجھے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کرتے تھے، لوگوں میں شہید تو ہو جاؤں گا مگر رسول اللہ کی طرف سے ملنے والی امانت اسے ہرگز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یوم شہادت اس عظیم مہینے میں ہے کہ جس کے اندر حج کیا جاتا ہے، جس کے اندر احرام باندھے جاتے ہیں، جس کے اندر وقوف عرفہ ہوتا ہے۔ اس عظیم مہینے میں ان کی شہادت جس میں قربانی ہوتی ہے، اس عظیم مہینے میں ان کی شہادت جس میں تکبیرات تشریق کثرت سے پڑھی جاتی ہیں، اس عظیم مہینے میں اللہ نے اس عظیم انسان کو شہادت عطا فرمائی، اور ایسی شہادت ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کا جنت میں ایک خاص رفیق ہوگا، ایک خاص دوست ہوگا۔ فرمایا عثمان تجھے مبارک ہو، جنت میں تجھے اللہ میرا رفیق بنائے گا۔ ہر ایک کی اپنی شان ہے، ہر ایک کا اپنا درجہ ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر صحابی کو الگ شان عطا کی ہے، اور بالخصوص چاروں خلفاء ہر ایک کے لیے الگ الگ بے شمار فضائل ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تو جنت میں میرا رفیق بنے گا۔
حضرت عثمان نام ہے آپ کا عثمان بن عفان، کنیت ہے ابو عبداللہ، اور لقب ہے ذوالنورین، ذوالنورین، دو نوروں والا، کہ رسول اللہ کی دو بیٹیاں نکاح میں آئی تو لقب بھی ذوالنورین پڑا، ایک لقب ذوالنورین اور دوسرا لقب سخی غنی، صحابت کا بادشاہ، ہر معاملے میں صف اول میں کھڑا ہونے والا انسان، اور پانچویں پشت پہ جا کر، پانچویں سلسلے میں جا کر ان کا نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ پانچویں پشت پہ جب ان کا نسب جاتا ہے تو ان کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک ایک ہی ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام تک جو نسب رسول اللہ کا جاتا ہے وہی نسب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاتا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کی بیٹی ہے۔ کتنا قرابت ہے، کتنی قریب کی رشتہ داری ہے۔ حضرت عثمان کی جو والدہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کی بیٹی ہے۔ ماں کی طرف سے بھی قرابت ہے، والدہ کی طرف سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری اور قرابت رکھتے ہیں، اور والد کی طرف سے تو پانچویں سلسلے میں جا کر پورا نسب مبارک رسول اللہ سے مل جاتا ہے، اور آدم علیہ السلام تک وہی نسب جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گزرتے ہوئے۔ اللہ نے یہ خاص قرابتیں ان کو عطا فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے دعوت و تبلیغ شروع فرمائی، عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابہ کرام ایسے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر اللہ نے انہیں کلمے کی توفیق عطا فرمائی۔ عشرہ مبشرہ میں 6 صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ نے ایمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے عطا کیا۔ ایمان لانے کے بعد رسول اللہ کی ہدایات کے مطابق لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کے پاس جاتے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دعوت دی، کلمے کی دعوت دی، قرآن کی طرف بلایا۔ اللہ نے ان کے دل میں ایمان اتارا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کو لے کر آئے، عرض کی آقا آج کی میری دعوت و تبلیغ کی محنت یہ عثمان بن عفان ہے، آج کی